تھی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پنجاب بار کونسل ڈسٹرکٹ جیلز فیصل آباد جناب محترم رائے عمر فروخ بھٹی ایڈوکیٹ صاحب. السلام علیکم سر. جی ویلکم. ویلکم بیک اگین. اس بریک سے قبل ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی, مجرم اور ملزم پہ بات بھی کی, اور اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ عوام کو اس بات کے بارے اویئر کیا جائے کہ بیلیبل اور نان بیلیبل اوفینس کون سے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جیل میں موجود ان قیدیوں کی جو جیل میں تو موجود ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. رمضان مبارک کا مبارک مہینہ کس طرح ان کے لیے اس چیز میں بہتری لانے میں مدد مہیا کر سکتا ہے؟ اگین تھینک یو محسن عبدی صاحب. شو ٹیلی ویژن سے ہم آپ سے مخاطب ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں اگین یہ ریپیٹ کرنا پسند کروں گا کہ جب مجھے پنجاب بار کونسل کی طرف سے یہ کال آئی کہ آپ کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں, تو میں نے اس وقت اس کو اعزاز کے ساتھ سعادت سمجھا کہ یہ میرے لیے ایک موقع ہے کہ میں جیل سے متعلقہ یہ میری ڈیوٹیز ہیں, میرے فرائض ہیں, یا اس کو اور کہہ لیں کہ پاورز ہیں, اختیارات ہیں, تو ان کو استعمال کرنے کا یا فرائض کو کی ادائیگی کے لیے یہ موقع دیا گیا ہے. تو محترم عزیزم محسن عبدی بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو ایز اے چیئرمین یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کا جو صحیح جو انہوں نے جو مجھے دیا ہے کہ ریفارمز کمیٹی جو ہے نا جیل کی, ہاں ریفارمز کمیٹی جو ہے نا, تو میں نے جو جیل سے متعلقہ جو یہ قوانین ہے, ریفارمز ہیں, اس میں میں نے رول پلے کرنا ہے, اس میں فنکشن پلے کرنا ہے. تو میں نے وہاں ان سے ڈسکس کر کے میں نے وہ سارے لاز جو ہیں وہ ان سے جو وہاں اقتدار میں لوگ ہیں, پاورز میں لوگ ہیں, تو ان سے ابھی میں یہ جیل سے پہلے ایک پروگرام اپنے ممبران کے ساتھ یہ بنا رہا تھا کہ یہ ہماری چٹھی آئی جی جیل خانہ جات کو دی گئی ہے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد کو دی گئی ہے, اور تمام جو سپرڈنٹ جیلز ہیں ان کی طرف دی گئی ہے, اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بار کو دی گئی ہے. تو یعنی ایک اختیار اللہ نے ہمیں اس ذریعے سے بار کونسل کی طرف سے ہمارے ذمے ہے. تو ہمارا پروگرام یہ تھا کہ جیل سے پہلے ہم جیل کا وزٹ کرتے, لیکن بدقسمتی اور یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے اس نے ہر جگہ پر ہمیں روکا ہوا ہے, ہمارا سسٹم سسپینڈ ہوا ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ آفٹر عید فوری ہم ایک وزٹ رکھیں گے, اور میں یہ میری ریکویسٹ ہوگی شعور ٹی وی چینل والے دوست محسن عبدی سے کہ ان کو بھی ریکویسٹ کریں یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں. تو ہم انشاءاللہ وہاں کے جو عہدہ داران ہیں, سپرڈنٹ اور باقی لوگ ہیں, ان سے میٹنگ کریں گے, ان سے ڈسکس کریں گے. اور اس وقت جو میرے ذمہ جو ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں, تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ملازم ہیں, وہ پبلک سرونٹ ہیں, سپرڈنٹ یا دوسرے جو آفیشلز ہیں, تو انہوں نے ہر ممکن ان کو یہ سہولت دینی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملزم ہے اور یہ قیدی ہے. تو ملزم کو تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ معصوم ہے انٹل انلیس وہ گنہگار نہیں ہوتا. ہاں, تو اس کو تو اس نظر سے انہیں دیکھنا چاہیے. اب دوسری جو کیٹیگری ہے کہ جو کرمنل ہیں, تو اس کو بھی یہ اس کے کرائم سے نفرت کریں, اس بندے سے نفرت نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ فرسٹ اوفینڈر ہو. اگر اس کو اچھا ماحول آپ دیں گے تو وہ شاید ایک اچھا انسان بن کے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ میں تھوڑی سی اجازت سے نا یہ جو فیملی پلاننگ کا سین ہے کہ وقفہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو قدر پڑے گی کہ ایک عام زندگی اور ایک قید کی زندگی کیا فرق ہے. تو اس میں بڑی بندے کو نا ایک یعنی یہ آپ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ یہ آپ پر ایک آزمائش ہے, اور ایک جگہ پر کہا جائے کہ جا کے امتحان ہے. تو یہ ڈپینڈز اپان وی پیپل کہ اگر ہمارا جو ہم تھوڑی سی جستجو کریں, سٹرگل کریں, تو ہماری وہ تقدیر جو ہے نا وہ ہم بدل دیتے ہیں. گاڈ ہیلپ دوز
who help them. تو ہم ہمت مرداں مدد خدا. تو انسان وہاں کر اپنی قسمت کو بدل دیتا ہے. بعض اوقات وہ اس کی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. جیسے یہ ہے نا محسن عابدی بھائی کہ جیسے یہ بیماری جو ہے نا یہ ہم بظاہر اس کو فیل کرتے ہیں کہ یار اس میں تو کیا ہم اپنے لیکن اس میں آپ کو ایک بڑی نصیحت مل رہی ہوتی ہے. وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کی قرب کا ذریعہ بنتا ہے جی. تو یہ جو قسمت والے ہیں نا تو اس طرح اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں جی. اور وہ تو یعنی میری لائف جو میں تھوڑا سا اجازت سے تو میں تو ایک سیلف میڈ آدمی ہوں جی اسٹوڈنٹ. لیکن اس کے باوجود بچپن میں والد صاحب کی وہ دستے شفقت میرے سے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو میں 6ویں 7ویں تھا, اللہ کو وہ پیارا ہو گیا. والدہ تھی, 2 بہن بھائی ہیں جی. تو پوری زندگی یتیمی میں گزاری. تو بچ کے کیئرفلی گزاری. تو الحمدللہ اس کے باوجود میں جب اسٹوڈنٹ تھا کالج میں تو وہاں بھی میں الحمدللہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں. بار میں وائس پریزیڈنٹ تک اللہ کے فضل کرم سے اللہ نے مجھے توفیق دی. تو اسی طرح اس ادارے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق کی کہ یہ محسن بھائی اور ان کی جو والد محترم ہیں ہمارے بھی وہ بزرگ ہیں. تو ادھر بھی میرا ایک ایز اے ہیڈ میں کہہ سکتا ہوں آج بھی الحمدللہ رشتہ ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش اور دعا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے. تو ایسے انشاءاللہ. تو میں یہ تھوڑی سی ادھر کر کے واپس آتا ہوں. تو وہاں جیل میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان سمجھیں ان بندوں کو. وہ جیل آفیشلز ہیں نا وہ بندوں کو انسان سمجھیں. اوپر سے ان کو اتنے فنڈز آتے ہیں, اتنے سہولتوں کے لیے کہا جاتا ہے. تو وہاں وہ ان کے ترابیہ کا انتظام بنتا ہے, قانون بولتا ہے. تو ان کی سہولتوں کا انتظام بنتا ہے. تو وہ بجائے اس کے وہ فنڈز اپنے پر استعمال کریں وہ ان پر استعمال کریں جی. تو وہ ایک جیل میں یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, یہ بخشش کا مہینہ ہے, یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ شیطان بند ہوتے ہیں. تو اگر اس مہینے بھی اگر کوئی شیطانیت کرتا ہے تو بڑا بد نصیب ہے. تو ہم انشاءاللہ اس چینل کے حوالے سے انشاءاللہ یہ بات وہاں تک ان تک پہنچ رہی ہوگی. تو کائنڈلی جو قانون کہتا ہے کہ میں آفیشلز کو ریکویسٹ کہوں یا میری ریکمنڈیشن کہوں یا میری ڈائریکشن کہوں یا جو بھی کہوں تو وہ آفیشلز قانون پر عمل کریں. تو رول آف لا جب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس رول کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس لا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی. اچھا سر, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ اصل میں وہ لوگ جو مجرم ہوتے ہیں یعنی ملزم سے مجرم تک پہنچ جاتے ہیں, انہوں نے پریکٹیکلی وہ کام لازمی کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات شیئر کی کہ کوئی بھی ایسی نعمت ہے جب انسان کو میسر نہیں ہوتی تو اس کے بارے بہت زیادہ سوچتا ہے, چاہے وہ صحت کی دولت ہو, چاہے اب قید میں ایک بندہ چلا جاتا ہے اس کی زندگی اس کے مطابق نہیں گزرتی تو اس کے لیے بڑا کریٹیکل وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اس ماحول میں جا کے بے شمار لوگ سدھر جاتے ہیں. رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اس کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس حوالے سے اسپیشلی کون سے اقدامات کیے جائیں جیل میں اور بامشقت قید والے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں ملزم ہوتے ہیں ان کو کس قسم کی فیسلٹی دی جائے تاکہ وہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس لعنت سے اس جرم سے نجات حاصل کرنے میں اندر سے سٹرونگ ہو سکیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں محسن عابدی بھائی بات یہ ہے کہ یہ انگلش میں نا لا میں یہ 2 ورڈز استعمال ہوتے ہیں. ایک سمپل امپریزنمنٹ ہوتی ہے, ایک ریگریس امپریزنمنٹ ہوتی ہے. ہاں, سمپل ہوتی ہے کہ عام قید, ریگریس ہوتی ہے بامشقت قید. تو چاہیے قانون یہ کہتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ مساوات محمدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کھوتے اور گھوڑے کو ایک جگہ پر جی بالکل باندھ دیا جائے. نہیں, وہ جو آفیشلز ہیں وہ دیکھیں کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ کس لیول کا ہے, ان کو آئی کیو ان کو چیک کریں, ان کا معائنہ کریں. تو وہ جس لیول کا بندہ ہے اس کے حساب سے اس کو ڈیل آؤٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے
کہ اس کو عام جو ہے ایک ورکر کے ساتھ، ایک عام قیدی کے ساتھ، تو اس مہینے میں خاص طور پر ان لوگوں پر اتنا نرم رویہ رکھیں کہ اور اتنا اچھا ماحول دیں. تراویح کا انتظام ہونا چاہیے، افطاری اچھی ہونی چاہیے، سحری اچھی ہونی چاہیے، محفلی اچھی ہونی چاہیے، باہر سے علماء دین اور اسکالرس جو لوگ ہیں ان کو وہاں بھجوانا چاہیے. اور یہ اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو محسن عابدی صاحب کے چینل سے، اور ان کے والد محترم یعقوب عابد خلیقی صاحب ایک پیر شخص ہیں، ایک عظیم شخص ہیں، ایک باعمل شخص ہیں، خلیفہ ہیں، اچھے انسان ہیں. ایسے نیک اور پاک لوگوں کا ان سے ٹائم لیا جائے، ان کو ایڈریس کروایا جائے. طارق جمیل جیسے اتنی عظیم ہستی ہیں. تو یہ تقریریں جو ہوتی ہیں، یہ اچھی محفلیں جو ہوتی ہیں، یہ انسان کی جو ہے نا زندگی بدل دیتی ہیں. ان کو بکس ایسی دی جائیں، بالکل ایسے ان کو ماحول، یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ بلڈ کا ایک رول ہوتا ہے، لیکن بلڈ کا وہ رول بندے کی شخصیت 1/4 ہوتا ہے، 3/4 ماحول کا رول ہوتا ہے. تو آپ لوگ جو آفیشلز وہاں ہیں، وہ آپ کا رول یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو انسان سمجھیں، انسانیت کے حوالے سے ان کا ایسا ٹریٹ کریں، ان سے جرم سے نفرت کریں، لیکن ان کو مجرم سے نہ نفرت کریں، انسانوں سے نہ نفرت کریں. تو ان کی زندگی یقیناً بدل جاتی ہے. تو کائنڈلی یہ آفیشلز حضرات یا وہاں کے ایک نیچے سے لے کر اوپر والے جو لوگ ہیں، اگر میری یہ گزارشات سن رہے ہیں تو کائنڈلی آپ کے لیے ایک موقع دیا گیا ہے، ایک اچھا آپ کو ایک وقت ملا ہے، اس کو یوٹیلائز کریں، اس کو ضائع نہ کریں. تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اجر دے گا، وہ بہتر جانتا ہے جی. تو کائنڈلی ہم سب لوگوں کے مل کے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. تو اس سے ہماری نصیب اور ہمارا مقدر بھی انشاءاللہ بدل جائے گا، اور اس کا بالآخر ریاست پاکستان کو فائدہ ہوگا، حکومت پاکستان کو فائدہ ہوگا، ہماری قوم کو فائدہ ہوگا، ہمارے مسلوب عوام کو فائدہ ہوگا. تو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے، کیا پتہ ہے، نہیں جانے دینا چاہیے. کل اگلے لمحے کا کیا پتہ ہے، آنا بھی ہے کہ نہیں، اگلا سانس آنا بھی نہیں آنا. تو کائنڈلی ہم سب لوگوں کو یہ لمحہ فکریہ اور آخری لمحہ سمجھتے ہوئے، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، تو یہ اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ ہم جو فیملی والے لوگ ہیں، تو بینگ ہیڈ ہمارا فرض بنتا ہے کہ فیملی کو وہ ماحول دیں. اسی طرح جیل والا جو سپرڈنٹ ہوتا ہے، اس کی یہ فیملی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کی امانت میں لوگ ہوتے ہیں. جس طرح ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے یا کیپٹن وہ جو ہوتا ہے ایئرپلین چلا رہا ہوتا ہے، تو سب لوگ اس کی امانت میں ہوتے ہیں. تو بھائی یہ آپ کی امانت میں لوگ ہیں. قانون آپ کو یہ کہتا ہے، قانون کی منشا یہ ہے، انسانیت کی یہ منشا یہ ہے. ہمارے نبی پاک رحمت للعالمین ہیں، ہمارا مذہب ہے وہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ عالم تمام عالموں کے رب ہیں. تو ہمارے نبی تمام مخلوق کے نبی ہیں. تو کائنڈلی ہم اس کی امت ہیں، ہماری یہ بہترین امت ہے، ہمارے بہترین نبی ہیں. تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہمارا فرض بنتا ہے، اور ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے. ہمارے قانون میں محترم عزیزان اور برادران، یہ باقاعدہ ایک سنٹنس لکھا ہوا ہے کہ جو اسلامی لا ہے ہمارا سپریم لا ہے، اسلام از سپریم لا. تو ہم اسلام کو سامنے رکھیں. اگر کوئی چیز کسی قانون میں آپ کو نہیں ملتی تو ہمارے سورسز آف لا میں 4-5 چیزیں آتی ہیں جی. تو قرآن سے کنسلٹ کریں، وہاں سے نہیں ملتی تو حدیث سے کنسلٹ کریں، سنت سے کنسلٹ کریں. اس کے بعد نہیں ملتی تو آپ یہ فقہ سے کریں، اجماع سے کریں، قیاس سے کریں، اجتہاد سے کریں. تو میرے بھائی لا از نتھنگ بٹ کامن سینس. بالکل. تو کائنڈلی یہ اس کے ساتھ ساتھ میں آفیشلز کا بہت زور دیا، اپنے آپ پر بہت زور دیا. تو میں ان جو دیواروں کے اندر ہیں، پابند سلاسل ہیں، تو ان سے بھی میری یہ گزارشات ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے.
کہ وہ اپنی زندگی کو نیک نیتی سے بدلیں. تو جیسے وہ اقبال نے نا شکوہ میں بہت کہا تھا، تو جیسے وہ اقبال کا ایک بڑا مشہور ہے نا شکوہ میں کہ تیرے کعبہ کو جبینوں سے سجایا سنگینوں سے، تیرے قرآن کے سینوں سے لگایا، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم مسلمان نہیں. تو جواب میں پھر اقبال نے لکھا تھا ہم بھی وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تو مائل بے کرم میں کوئی سائل نہیں. تو خدا کے بندے ساری رات جاگو، خدا کے بندو تہجد گزارو، خدا کے بندے خدا سے معافی مانگو. وہ تو کہتا ہے کہ میرے سے مانگو، وہ بن مانگے بھی دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اس کا شکریہ کرے تو وہ خوش ہوتا ہے. جیسے میں یہ خوش ہو رہا ہوں، مجھے اندر سے خوشی ہو رہی ہے کہ محسن عابد بھائی ہم سب گنہگار بندے ہیں. ہم سب اس لمحے ہم اللہ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے، ہمیں آئندہ زندگی اچھی گزارنے کی توفیق دی. تو آپ لوگوں نے یہ مجھے موقع دیا تو مجھے یہ بولنے کا یہ حوصلہ ہوا. میں رات ایک ذاتی شیئر کروں کہ میرے عزیز ہیں ادھر ریڈیو پاکستان فیصل آباد میں ان سے یہ بول رہا تھا یار مجھے ادھر بھی ایک میرا چھوٹا سا انٹرویو رکھ لو، کچھ باتیں شیئرنگ ہو جائے گی، شاید وہ سعادت کا لمحہ ہو اور شاید سے وہ زندگی ہماری بدل سکے. جی تو میری دعا ہے کہ جو نئے جوڑے ہیں وہ بھی ذرا باہر نکلیں، وہ بھی ہم لوگوں میں آئیں. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نئی زندگی مبارک ہو اور نرینہ اولاد سے نوازے. جی بہت شکریہ. ناظرین، آج کا یہ پروگرام قانون اور میرے حق کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ تھا، اور آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کی وہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک ایسا طبقہ جو کسی معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن وہ اس معاشرے پہ بلیک دھبے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ طبقہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں اسے بدلنا ہے، ہمیں اسے دوبارہ نئی زندگی دینی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی منشا یہی ہے، حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان بھی یہی ہیں، اور قانون کی منشا بھی یہی ہے. ایون کہ اس معاشرے کے ہر فرد کی منشا بھی یہی ہے کہ وہ فرد جو معاشرے کا فرد ہے لیکن بھول گیا، کسی برائی کے اندر انوالو ہو گیا اور اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو جہاں پہ قانونی حوالے سے ان کے لیے سزائیں مختص کی گئی ہیں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایات کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو عام شخص کے اندر بھی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کے احساس کو بڑھا دیتا ہے. لیکن جب ایک شخص گناہ گار ہے اور وہ اس حد تک گناہ کر چکا ہے کہ اسے کسی اور کی زندگی کو نقصان پہنچا ہے، تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، توبہ کرے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف بھی فرمائیں گے. اور الٹیمیٹ قانون کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص کو دوبارہ معاشرے کا مفید اور ایک اچھا فرد بنانے کا موقع مہیا کیا جائے. اس دعا و یقین کے ساتھ کہ یہ پیغام آپ کو پسند آئے گا، آخر میں ایک میسج رائے عمر فروخ بھٹی صاحب دیں گے اور اس کے ساتھ اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. جی بسم اللہ. تو حضور ایسے ہے کہ مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا، شاید میں پہلے کہا ہے کہ نہیں کہا. یہ اللہ کی طرف سے یہ مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن انسانوں کو بھی اللہ موقع دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالتی ہیں، لیکن اصل یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب سے یہ میری ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، ایک فون کال پر دی گئی ہے، تو ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک ارادہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا. تو اس کا مجھے ابھی سے اس کے جو فروٹس آنے شروع ہو گئے ہیں، ثمرات آنے شروع ہو گئے ہیں. تو ہماری فاؤنڈیشن ہے برائٹ ہوپ فاؤنڈیشن، یہ چک جمرہ روڈ پر ہے. تو یہ چودھری حاجی ریاض صاحب چلا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی مجھے جب میری خبر یہ آئی تو انہوں نے ایک افطار پارٹی ہمارے اعزاز میں اس کا اہتمام کیا، اور ساتھ انہوں نے وہ ہیومن رائٹس کمیٹی کا مجھے چیئرمین بنایا کہ ادھر کی جو ہیومن رائٹس کے جتنے بھی کام ہیں
وہ آپ نے کرنے ہیں. تو ایک اور امریکہ سے مجھے ایک فون آیا کہ وہ ایک لیل پر اخبار ایک چل رہا ہے، وہ 87 سال پرانا وہ ایک سین ان کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں. تو بھائی بات یہ ابھی میں نے یہ سوچا ہے کہ میں یہ کرنا، تو یہ ثمرات آنے شروع ہوئے. ابھی میں نے قدم کوئی نہیں اٹھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو دل کی چیزوں کو جانتا ہے. یہ حدیث پاک بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات. ابھی نیت کی ہے. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نیت کر لیں تو آپ کو اس کی جزا شروع ہو جاتی ہے. اور جو انگلش لائے وہ ایسے نہیں ہے، وہ عمل سے. تو عمل ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی نا جی، سمت نہیں صحیح ہوگی، آپ کا قبلہ نہیں صحیح ہوگا، تو ہم دوستوں کو، ہم ساتھیوں کو اپنا قبلہ صحیح رکھنا چاہیے جی، ڈائریکشن صحیح رکھنا چاہیے. ہمیں سعودی عرب کی طرف جب ہم نے یہ ارادہ کر لیا تو ادھر ہی جانا چاہیے. تو جب تک ہمارا خانہ کعبہ کی طرف نظر نہیں ہوگی، ایک میں مثال، یہ ایک ڈائریکشن بھی ایک مسلم میرا فرض بھی بنتا ہے، رن کرنی بھی چاہیے. تو ہم ادھر جانا چاہیے. ادھر جانے کے بجائے ہم لندن کی طرف اور ادھر نہ جائیں. تو ڈائریکشن کو، قبلے کو صحیح، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جا نماز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ کی طرف برمو. جب تک وہ سیدھا نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو ہمیں اپنا قبلہ، ہماری ڈائریکشن، اینڈ وی آر ٹو بی پازیٹیو. نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. تو پازیٹیو ہونے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. تو آخر میں ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نیچر جو ہے اس کا اپنا رول ہے، لیکن گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. ہمت مرداں مدد خدا. تو ایک چھوٹا سا اس میں کہ ایک شعر میں عرض کرتا جاؤں کہ منزل کی راہ میں اتنا بھٹک رہا ہے تو، منزل کی راہ میں اتنا بھٹک رہا ہے تو، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے خود پکارے. الحمدللہ یہ عمل کی بات ہے جی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی، پیاری بیٹی کو یہ بولا تھا کہ اے بیٹی اعملی اعملی اعملی. تو یہ بات ہے، یہ ہمارا عمل صحیح ہونا چاہیے. تو اگلی بات یہ ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لیکن افراد کی ہاتھوں میں ایک بندہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے بھی بہت کچھ. لیکن دو بندے سے ایک پوری ٹیم بن جاتی ہے. تو ٹیم کا ایک ورک ہوتا ہے، اس کا اپنا رول ہوتا ہے جی. تو ہمارے تھوڑا سا اس کو ایڈیشن کروں، الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز ہے، یہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا اس کالج کا اسٹوڈنٹ، ISM لا کالج کا ہمارا اسٹوڈنٹ، میرا اسٹوڈنٹ محسن عابد بھائی کا ایک کالج فیلو فرق حبیب، وہ منسٹر بن گیا منسٹر فار انفارمیشن. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایفرٹس کو، اس کی ڈائریکشن کو، اس کی محنت کو، اس کے نظریے کو، اس کی اس کی جو اسٹرگل ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ بندہ جو ایک نوجوان، وہ 13 کا الیکشن لڑتا ہے، ہار جاتا ہے، وہ امیر تیمور کی طرح وہ سفر جاری رکھتا ہے. 18 میں وہ اس بندے سے ہارتا ہے. وہ بڑا قل تھا عابد شیر علی، لیکن اس کا دل نہیں ٹوٹا، کیونکہ اس کا لیڈر جو ہے نا وہ کہتا ہے میں ہار نہیں مانتا. تو بھائی گھر سے ہمیں جیت کے نکلنا چاہیے، جذبے سے نکلنا چاہیے، یہ تکڑا دل کر کے جرأت کے ساتھ نکلنا چاہیے. تو 1000 شجر سایہ در راہ میں. تو بات یہ ہے کہ سفر ہے شرط، 1000 شجر سایہ در میں ہے. تو اللہ تعالیٰ امداد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہیلپ کرے گا. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوبارہ پھر میں ٹی وی چینل جو شعور کا ہے، اور محسن عابد بھائی اور اپنے عزیز ساتھی اعجاز، جو ہمارا یہ پورا پروگرام، یہ اصل میں یہ لوگ جو پروگرام کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ گمنام ہوتے ہیں، لیکن اصل کام یہ کیمرے والے کا ہوتا ہے. وہ بیہائنڈ دا سین وہ نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور امید ہے کہ وہ ہماری کو غلطیاں اگر ہو گئی ہوں تو یہ ٹھیک کر دے گا. اور اگر آپ تک کوئی کمی بیشی ہوگی تو آپ معاف کر دینا جی. تھینک یو اگین، بہت شکریہ، ویلکم.